یسوع مسیح کے نہایت ہی عظیم اور جلالی نام میں آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہاللیلویا، آواز بڑی تھا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ابھی ہم نے گیت گایا، یسوع ناصری دے دارو تے آن والا اودے دارو تے چومر پان والا، خوش رہے گا، سدا خوش رہے گا، کدی کدی نہیں، سدا خوش رہے گا، کیونکہ اس کی حضوری میں لکھا ہے کامل شادمانی ہے اور اس کے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ ہاللیلویا۔ سو آئیے آج شام ہم خدا کے کلام میں سے چند ایک باتوں پر غور کریں گے۔ آج شام جس موضوع پر ہم بات کرنے کو ہے، ہمارا ٹاپک ہے ہمت نہ ہارنا، کیونکہ آج بہت سے خدا کے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں مختلف اقسام کی آزمائشوں میں ہیں، مسائل میں ہیں، اور مسلسل آزمائشوں میں رہنے کے سبب سے دعا بھی کرتے ہوئے جب آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی ہوتی یا دعاؤں کے جواب آنے میں دیر لگ رہی ہوتی ہے تو خدا کے لوگ بے دید ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں۔ لیکن بائبل ہمیں ہمت نہ ہارنے کی تعلیم دیتی ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل، اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل 18واں باب پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک پڑھیں گے۔ سو خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرے ناک میں دم کرے۔ خداوند نے کہا، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سو عزیزو، یہ جو حوالہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس حوالے میں خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی ہے، اور ہم اناجیل میں پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح تمثیلوں میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس بات پر بات کریں کہ کیوں خداوند یسوع مسیح تمثیلوں میں بات کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک الگ اور ایک بہت ہی وسیع مضمون ہے۔ لیکن تو بھی ہم یہ جانیں گے کہ تمثیل کا کیا مطلب ہے۔ تمثیل اردو زبان میں اس کا مطلب ہے تشبیہ دینا یا مشابہ ٹھہرانا، یعنی ایک بات کو دوسرے پیرائے میں بیان کرنا۔
اور تمثیل جو ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے، ایک ایسا قصہ ہے جس کی مدد سے ایک اہم سبق جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے. اور تمثیل کے لیے انگلش ورڈ ہے پیرابل اور گریک ورڈ ہے پیرابولے اور عبرانی میں سے کہتے ہیں مشال، جس کا مطلب ہے معنی ساتھ ساتھ رکھنا یا پہلو با پہلو رکھنا، یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے موازنہ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ رہنا. پھر اس کا مطلب ہے کہ آسمانی معنی کو زمینی کہانی کے ذریعے بیان کرنا تمثیل کہلاتی ہے. یعنی کہ وہ سچائی، وہ حقیقت، وہ کہانی جو آسمانی ہے لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے ایک زمینی کہانی کا سہارا لیا جاتا ہے، جس کے وسیلہ سے ہم آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک مختصر سی سادہ کہانی جس سے ہم ایک اخلاقی سبق کو حاصل کرتے ہیں. تمثیل کا مقصد بھی ہوتا ہے اور اس میں سے سبق بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک خاص نتیجہ ہوتا ہے جس پر اینڈ پر غور کیا جاتا ہے. اور جو تمثیل ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھی ہے، اس میں سے جو اہم سبق ہے وہ یہ ہے کہ دعا میں ثابت قدم رہنا، ہمت نہ ہارنا. اور ہم نے یہاں پر پڑھا، لکھا ہے کہ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت، نمبر 1 ہر وقت دعا کرتے رہنا، اور نمبر 2 ہمت نہ ہارنا چاہیے. بائبل مقدس کے اندر دعا کے حوالے سے جو تعلیم دی گئی ہے، بائبل کی تعلیم دعا کے حوالہ سے یہی ہے کہ ہر وقت دعا کی جائے، بلا ناگا دعا کی جائے. اور یہاں پر بھی ایک بات، اگر آپ ایک حوالہ دیکھیں افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کے 6 باب کی 18ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو. بائبل میں مختلف حوالہ جات کی روشنی میں جو تعلیم ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ دعا ایک ایسا عمل ہے، دعا ایک ایسا کام ہے جو ہر وقت کرنے والا کام ہے، ہر طرح سے، ہر وقت اور ہر جگہ پر کرنے والا یہ کام ہے. اور ہر وقت دعا کرنے کا جو مطلب ہے وہ روح میں دعا کرنا ہے. جب ہم روح میں، آپ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی کام پر ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ روح میں دعا کر رہے ہیں، روح میں آپ کا کنیکشن خدا کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے، آپ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں ہر وقت. ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. لیکن وہی بات جو پہلے بھی میں نے بات کی کہ اکثر خدا کے لوگ ایماندار جب زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور وہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جب مشکلات کا دورانیہ بڑھتا ہے اور مسلسل بڑھتا رہتا ہے تو پھر انسان بے دل ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، خدا جو ہے ہمارا، اکثر ہم سوچتے ہیں کہ بڑی دیر ہو گئی ہے دعا کرتے ہوئے، دعا کا کوئی جواب نہیں آ رہا، ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، بڑی دعائیں کر رہے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں، ہمارا چرچ بڑھے، لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا. ہم محنت کر رہے ہیں، ہم خدمت کر رہے ہیں، ہمارے حالات نہیں بدل رہے، دیر ہو رہی ہے.
لیکن آج یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو خدا ہے، خدا کی جو گھڑی ہے نا، خدا اپنی گھڑی کے مطابق کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ٹائم پر ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں دیر اس لیے لگتی ہے کیونکہ ہماری گھڑیاں جو ہیں وہ فرق ہیں۔ لیکن جب ایماندار خدا کے لوگ اپنی زندگی کی گھڑیاں خدا کی گھڑی کے ساتھ ملا لیں گے تو پھر ہمیں کبھی بھی نہیں لگے گا کہ خدا دیر کر رہا ہے، پھر ہمیں ہمیشہ یہی لگے گا ہمارا خدا ٹائم پر ہے، وہ کبھی دیر نہیں کرتا۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں، زندگی کی جو گھڑیاں ہیں، اپنے خدا کے ٹائم کے ساتھ ملا لیں۔ کسی خادم نے کہا کہ خدا جو ہے جب دعا کا جواب دیتا ہے تو 3 طرح سے دعا کا جواب دیتا ہے: یس، ویٹ، another پلان، یعنی کہ ہاں، انتظار، یا پھر کوئی اور منصوبہ ہے، لیکن نو نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، دعا کرنی ہے اور ہر وقت کرنی ہے، اور جو دعا کرنے والے ہیں وہ کبھی بے دل نہیں ہوتے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ لیکن ابلیس جو ہے، ابلیس کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ ہمیں بے دل کرتا ہے، وہ ہمیں کمزور کرتا ہے کہ ہم ہمت ہار جائیں اور ہم دعا کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ابلیس اگر کسی سے خوف زدہ ہے تو وہ ان لوگوں سے خوف زدہ ہے جو دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ دعا نہیں کرتے اس کو ان سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف ہے تو ان لوگوں سے جو دعا کرتے ہیں، اور اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دعا کرنے والے کو بے دل کیا جائے۔ بے دلی کا ہتھیار وہ استعمال کرتا ہے، مایوسی کا ہتھیار استعمال کرتا ہے تاکہ ایماندار اپنی خدمت کرنا چھوڑ دے، دعا کرنا چھوڑ دے۔ جس کام کے لیے خدا نے اسے بلایا ہے اس کام میں وہ سٹاپ ہو جائے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمت نہ ہاریں، اپنی خدمت کو جاری رکھیں اور مسلسل دعا کرتے رہیں۔ اب یہ جو تمثیل خدا یسوع مسیح نے یہاں پر بیان کی ہے، اس تمثیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیوہ ہے اور اسی شہر میں ایک قاضی بھی ہے۔ بیوہ جو ہے یہ ایک غریب ہے اور ایک شخص ہے جو ایک مدعی ہے، اسے ستاتا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، اور یہ اس قاضی کے پاس جاتی ہے کہ میرا انصاف کرے اور مجھے اس کے ظلم سے، اس کے ہاتھ سے چھڑائے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ جو قاضی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قاضی نمبر 1 تو بے انصاف قاضی ہے، پھر نمبر 2 وہ خدا سے نہیں ڈرتا، اور نمبر 3 اسے آدمیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ کیسی شخصیت ہوگا، کیسا انسان ہوگا جس میں نہ خدا کا خوف ہے، نہ انسانوں کے لیے کوئی ہمدردی ہے، اور جو جاب اس کی ہے انصاف کرنا، اس میں بھی یہ بے انصافی کرتا ہے۔ اب بیوہ کا مقدمہ اس کے پاس ہے، ایک ایسے جج کے پاس، ایک ایسے قاضی کے پاس جو ناانصاف ہے، جس کے اندر کوئی انسانوں کے لیے ہمدردی نہیں ہے، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے۔ لیکن اس بیوہ پر غور کریں، اس کی مستقل مزاجی پر غور کریں، اس کے ہمت نہ ہارنے پر غور کریں کہ اگرچہ وہ قاضی ناانصاف ہے لیکن یہ ریگولر مسلسل بلا ناگہ اس کے پاس جاتی رہی اور فریاد کرتی رہی کہ میرا انصاف کر، مجھے مدعی کے ہاتھ سے بچا۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ جب یہ مسلسل اس کے پاس آتی رہی تو یہ جو بے انصاف قاضی ہے، لکھا ہے کہ کچھ عرصے تک تو اس نے نہ چاہا، وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کا انصاف کیا جائے،
کیونکہ اسے بیوہ میں اس پر کوئی ترس نہیں آتا تھا، اس کے اندر کوئی خدا کا خوف نہیں تھا، اور لکھا ہے کہ کچھ عرصے تک تو اس نے چاہا کہ انصاف نہ کرے، لیکن اب غور کریں کہ وہ انصاف کرنے کے لیے تیار تو ہو گیا ہے، لیکن کس وجہ سے تیار ہوئے؟ وہ اس لیے انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ اس کے اندر اچانک خدا کا خوف آ گیا یا اسے بیوہ کے اوپر ترس آ گیا کہ چلو یار میں اس کا انصاف کر دوں. نہیں، انصاف کرنے کے لیے وہ اس لیے تیار ہوا. لکھا ہے کہ یہ مجھے ستاتی ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ ہر روز آ کر میرے ناک میں دم کر دے. وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنے آرام کے لیے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا اکثر سڑکوں پر، گلیوں پر کچھ ایسے فقیر ہوتے ہیں جو آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، تو آپ صرف اس لیے نہیں ان کو دے دیتے کہ چلو یار ترس آ گیا، نہیں، جان چھڑانے کے لیے چلو دو اور جان چھوڑے. تو یہ بے انصاف قاضی بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے اس بیوہ کا کیا کیا؟ انصاف کیا. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، جو نہ خدا سے ڈرتا ہے، جسے نہ آدمیوں کی پرواہ ہے. تو جب یہ اس بیوہ کو اس کی مستقل مزاجی کے سبب سے، اس کے ریگولر فریاد کرنے کے سبب سے انصاف کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو تمہارا خدا جو عادل منصف ہے، جو رحیم ہے، جو مہربان ہے، جو تمہاری فکر کرتا ہے، جو تم سے محبت کرتا ہے، جس نے تمہاری خاطر اپنی جان دینی ہے، وہ خدا تمہارا انصاف کیوں نہ کرے گا؟ وہ تمہاری دعا کا جواب کیوں نہ دے گا؟ کیا وہ دیر کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ جلد انصاف کرے گا. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمت نہ ہو اور مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل خدا کے حضور میں دعا کرتے رہے، فریاد کرتے رہے. خدا نے کہا کیا خدا اپنے برگزیدوں کا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں انصاف نہ کرے گا؟ کرے گا. کوئی وجہ ہی نہیں ہے. سو ہم نے ہمت نہیں ہارنی. بائبل مقدس کے اندر ایک اور عورت بھی ہے. متی کی انجیل کے 18ویں باب میں وہ واقعہ ہے، 15ویں باب میں یہ واقعہ ہے. 22 آیت سے 28 آیت تک حوالے کو نہیں پڑھیں گے، لیکن میں اس واقعے کو بیان کروں گا آپ کو، کیونکہ بیسیکلی تو اس واقعے کے اندر خداوند یسوع مسیح اس کے ایمان کو ٹیسٹ کر رہا ہے، ایمان کو چیک کر رہا ہے. لیکن ہم اس عورت کی مستقل مزاجی پر اور اس کے ہمت نہ ہارنے پر غور کرتے ہوئے سبق حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک کنانی عورت تھی، اس کا تعلق غیر قوم سے تھا، اور لکھا ہے کہ وہ ان سرحدوں سے نکل کر مسیح کے پاس آئی اور چلانے لگی، پکارنے لگی کہ اے خداوند، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، میری بیٹی کو ایک بدرو بہت ستاتی ہے. تو خداوند کے پاس یہ فریاد لے کر آئی ہے، لیکن لکھا ہے کہ خداوند نے اسے کوئی جواب نہ دیا. غور کریں، آپ کسی سے بات کریں، کوئی سوال کریں یا خدا سے، اور آپ کو کوئی جواب نہ ملے تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ آپ بے دل ہو جائیں گے نا، آپ ہمت چھوڑ دیں گے، واپس چلے جائیں گے. لیکن جب مسیح نے جواب نہیں دیا، بلکہ شاگرد آئے ہیں اور سفارش کرتے ہیں کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. ہو سکتا ہے
شاگرد بھی یہ محسوس کر رہے ہوں کہ یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے، اس نے شور ڈالا ہوا ہے، یہ چلا رہی ہے، تو خداوند اسے فارغ کر دے، رخصت کر دے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، لیکن خداوند نے لکھا ہے کوئی جواب نہ دیا، اور جب کوئی جواب نہ دیا تو پھر جب جواب دیا تو خداوند نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس بھیجا نہیں گیا۔ اب تو اس عورت کو واپس جانا چاہیے تھا، لیکن لکھا ہے کہ اس نے آ کر اسے سجدہ کیا، ہمت نہیں ہاری، اور اس کے قریب آئی ہے، اور اس کی حضوری میں آئی ہے، اور خاکسار ہو گئی ہے، اور حلیم ہو گئی ہے، اور جھک گئی ہے، اور سجدہ کرتی ہے۔ تو خداوند نے پھر ایک اور جواب دیا، اور بڑا سخت قسم کا۔ خداوند نے کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں، اچھا نہیں ہے۔ اب تو اس عورت کو میرے خیال سے واپس چلے جانا چاہیے تھا ایسا جواب سن کر، لیکن دیکھیں، غور کریں، اس عورت نے ہمت نہیں ہاری اور کہتی ہے ہاں خداوند، کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ ہمت نہیں ہاری اس نے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو خداوند نے پتہ ہے کیا کہا؟ خداوند نے کہا کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جا جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ تو یہ کب ہوا؟ جب اس نے ہمت نہیں ہاری، مستقل مزاجی سے جواب نہیں ملا، اور ملا بھی ہے تو بڑا سخت قسم کا جواب ملا ہے، اس کے باوجود بھی یہ کھڑی رہی ہے، ہمت نہیں ہاری، فریاد کرتی رہی ہے، خداوند کو پکارتی رہی ہے، سجدہ کرتی رہی ہے، اور بالآخر خداوند نے کہا کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جا جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا چاہتی تھی؟ بیٹی کی شفا تو وہ چاہتی تھی، لیکن اس سارے جب واقعے کو ہم پڑھتے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہی تھی، اس میں ایک پوائنٹ ہے جو بڑا خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ شفا تو وہ چاہتی تھی، لیکن چاہتی تھی کہ یہ شفا جو ہے یسوع ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جگہ سے شفا نہیں ملی، سو کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، وہاں سے نہیں ملی، کہیں اور چلے جاتے ہیں، پاپوں کے پاس لے جاؤ، پیروں کے پاس لے جاؤ، فقیروں کے پاس لے جاؤ، کہیں سے تو شفا ملے گی نا، شفا چاہیے نا۔ لیکن اس کو شفا تو چاہیے تھی، لیکن یسوع سے شفا چاہیے تھی۔ ہاللیلویہ۔ اور خداوند نے کہا جیسا تو چاہتی ہے، تو اپنی بیٹی کی شفا چاہتی ہے اور تو میرے پاس آئی ہے، جا جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور لکھا کہ اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا پائی۔ اور جو ورڈ ہے نا شفا، وہاں پر گریک میں اس کا مطلب ہے مکمل شفا، نہ صرف بدنی شفا بلکہ روح کی شفا، گناہوں سے نجات، کیونکہ گناہوں سے نجات صرف یسوع دے سکتا ہے۔ یسوع کے پاس آنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ بدلو سے رہائی ملے، بلکہ یہ تھا کہ گناہ سے بھی نجات مل جائے۔ اس لیے مسیح نے کہا جا جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ آج اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسیح ہم سے کہے کہ جا جیسا تو چاہتی ہے، جیسا تو چاہتا ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہمت نہیں ہارنا، دعا کرتے رہنا، چاہے جواب ملے یا نہ ملے، اور اگر ملے اور کچھ اور جواب ملے تو بھی ہمت نہیں ہارنی۔ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ وہی جواب ملے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن جو جواب خدا دینا چاہتا ہے بیسیکلی وہی جواب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا پلان کچھ اور ہو، another plan،
3 طرح سے جواب دیتا ہے نا خدا. یس، ویٹ، another plan. اور وہ another plan ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ خدا کا ہے. تو جو خدا کا پلان ہے اسی میں ہماری بہتری اور بھلائی ہے. ہاللیلویا. لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. ایک اور مثال چھوٹی سی بائبل مقدس میں سے، ایلیا نبی. آپ کو یاد ہے سلاطین کی کتاب میں جب ملک اسرائیل میں سخت کال تھا، 3.5 سال سے آسمان بند تھا، بارش نہیں ہوئی تھی، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا. ایسی صورتحال میں خدا کا نبی، خدا کا بندہ، لکھا ہے کہ کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا. کیا کرنے کے لیے؟ دعا کرنے کے لیے. اور جب ایلیا نے گھٹنوں کے بل ہو کر خدا سے دعا کرنا شروع کی ہے، اور دعا کرنے کے بعد اس نے اپنے خادم سے کہا جا دیکھ کر آ کچھ ہوا کہ نہیں ہوا، تو خادم جواب لے کر آیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا کچھ بھی نہیں ہے، یہ انسان کو بے دل کرتا ہے. کیا میں دعا کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن ایلیا نے ہمت نہیں ہاری. اس نے اس جواب کو سننے کے بعد پھر دعا کی، اور پھر دعا کرنے کے بعد خادم کو بھیجا، اور پھر جواب آیا کہ کچھ بھی نہیں. پھر دعا کر رہا ہے، پھر بھیجتا ہے، اور پھر جواب آیا کہ کچھ بھی نہیں. لیکن اس کی مستقل مزاجی پر غور کریں. اس شخص نے ہمت نہیں ہاری. ایک ٹائم تو وہ تھا کہ ایلیا نے دعا کی اور فوراً ہی آسمان سے آگ نازل ہو گئی. لیکن اب وہ دعا کرتا جا رہا ہے، لیکن بارش نہیں ہو رہی، بادل نہیں آ رہے. اور 6 مرتبہ ایک ہی جواب آیا کہ کچھ بھی نہیں. لیکن اس شخص نے ہمت نہیں، اس کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہوا، وہ بے دل نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، اور دعا کرنی شروع کر دی. اور لکھا ہے کہ جب 7ویں بار اسے بھیجا تو 7ویں بار جواب کیا آیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بادل ہے آدمی کے ہاتھ کے برابر. تو جب ایلیا کو یہ نیوز ملی ہے کہ چھوٹا سا بادل ہے آدمی کے ہاتھ کے برابر، تو ایلیا نے کہا بس کافی ہے. اس نے کہا کہ اخی اب سے کیا ہے کہ اپنا رتھ تیار کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ بارش تجھے روک لے. اور لکھا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ چھوٹا سا بادل جو اٹھا تھا اس کے سبب سے پورا آسمان گھٹا سے سیاہ ہو گیا، بڑی آندھی اور بڑی بارش ہوئی. وہاں پہ لکھا ہے کب؟ جب ایک مرد خدا بڑے ایمان کے ساتھ بغیر ہمت ہارے مستقل مزاجی سے دعا کرتا رہا، تو خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا، اور اس چھوٹے سے بادل سے ایک بہت بڑی بارش آئی. ہاللیلویا. تو یاد رکھیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بادل جو گھٹنوں پر بیٹھ کر آنسوؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ جنہیں خدا اٹھاتا ہے، اگرچہ وہ چھوٹے سے ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک بہت بڑی بارش، ایک بہت بڑی بیداری اور ایک بہت بڑی برکت کو لانے کی قدرت رکھتے ہیں. ہاللیلویا. لیکن کب؟ جب ہم مسلسل بلا ناگا ایمان پر قائم رہتے ہوئے ہمت ہارے بغیر دعا کرتے جاتے ہیں، تو پھر ہمارا خدا آسمان کو کھول کر برکتوں کی بارش کو نازل فرماتا ہے. ہاللیلویا. تو اس تمثیل میں ہمیں یہی سبق ملا کہ بیوہ نے ہمت نہیں ہاری،
اور وہ مسلسل فریاد کرتی رہی، اور اس کی فریاد پر، اس کی ہمت نہ ہارنے پر، اس کی مستقل مزاجی پر وہ بے انصاف قاضی انصاف کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو ہمارا خدا تو عادل منصف ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم آج شام اس میں سے سبق حاصل کرتے ہیں، اس بیوہ کی طرح ہمت نہ ہارے، اس کنانی عورت کی طرح ہمت نہ ہارے اور ایمان پر ڈٹے رہیں، ایلیا کی طرح ہمت نہ ہارے بلکہ مسلسل دعا کرتے رہیں۔ بے شک جواب آئے کہ کچھ نہیں ہے، لیکن دعا کرتے رہیں، اور وہی دعائیں ایسے بادلوں کو اٹھائیں گی، ایسے جواب لے کر آئیں گی کہ سب کچھ سیراب ہو جائے گا۔ ہاللیلویا، برکتوں پر برکتیں نازل ہوں گی۔ سو آج شام ہم سب کے لیے جو میسیج ہے، حاصل کلام یہی ہے کہ ہمت نہ ہارے، ایمان پر قائم رہیں، دعا کرتے رہیں، خدا دیر نہیں کرے گا، خدا جلد اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ سو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ سو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔